بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی محمد ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مصطفیٰ یعنی ان کی ولادت سے لے کر ان کے دنیا سے پردہ کرنے تک یعنی وصال تک کا مختصر احوال بتاؤں گی۔ آپ کا نام نامی اسم گرامی محمد ہے۔ دیگر آسمانی کتابوں میں آپ کا نام احمد مذکور ہے، جبکہ قرآن و احادیث و سیرت کی کتب میں آپ کے سینکڑوں صفاتی نام ذکر کیے گئے ہیں، جن میں سے بعض یہ ہیں: مزمل، مدثر، رؤوف، رحیم، مصطفیٰ، مجتبیٰ، مرتضیٰ وغیرہ، جبکہ آپ کی کنیت ابو القاسم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبیلہ قریش کے ایک اعلیٰ خاندان بنو ہاشم سے تعلق رکھتے تھے۔ والد ماجد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمنہ ہے۔ والد کی طرف سے نسبت یوں ہے: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قصی بن کلاب بن مرہ۔ والدہ کی طرف سے نسب یوں ہے: محمد بن آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ۔ کلاب بن مرہ پر جا کر آپ کے والدین کا نسب مل جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول روز پیر مطابق 20 اپریل 571 ہجری یعنی 571 کو ہوئی۔ اس تاریخ کو دنیا بھر کے مسلمان میلاد شریف مناتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہی والد ماجد کا انتقال ہو گیا۔ عمر مبارک تقریباً 5 سال کی ہوئی تو والدہ ماجدہ بھی وصال فرما گئیں اور آپ کی پرورش دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ 2 سال کے بعد دادا جان بھی پردہ فرما گئے اور پرورش کی ذمہ داری آپ کے چچا ابو طالب نے سنبھالی۔ اس زمانے میں شرفائے عرب کا دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے گرد و نواح کے دیہاتوں میں بھیجتے تھے، تاکہ دیہات کی صاف ستھری آب و ہوا میں ان کی جسمانی صحت اچھی ہو جائے اور وہ فصیح عربی زبان بھی سیکھ جائیں۔ اسی دستور کے موافق حضرت والدہ ماجدہ نے بچپن میں آپ کو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے قبیلے بھیج دیا، جہاں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلاتی رہیں۔ اس عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کثیر برکات کا ظہور ہوا۔ بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جھولا فرشتوں کے ہلانے سے ہلتا تھا، چاند آپ کی انگلی کے اشاروں پر حرکت کرتا تھا۔ بچوں کی عادت کے مطابق کبھی بھی کپڑوں میں بولو براز نہ فرمایا، بلکہ ہمیشہ ایک معین وقت پر رفع حاجت فرماتے۔ عمر مبارک چند سال ہوئی تو باہر نکل کر بچوں کو کھیلتا کودتا دیکھتے، مگر خود کھیل کود میں شریک نہ ہوتے۔ لڑکے کھیلنے کے لیے بلاتے تو فرماتے کہ میں کھیلنے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی سچائی، دیانتداری، وفاداری، عہد کی پابندی، رحم و سخاوت، دوستوں سے ہمدردی، عزیزوں کی غمخواری، غریبوں اور مفلسوں کی خبر گیری، الغرض تمام نیک خصلتوں کا مجموعہ تھی۔ حرص، طمع، دغا، فریب، جھوٹ، شراب نوشی، ناچ گانا، لوٹ مار، چوری اور فحش گوئی وغیرہ تمام بری عادتوں، مذموم خصلتوں اور عیوب و نقائص سے پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راست بازی اور امانت و دیانت کا چرچا دور دور تک پہنچ چکا تھا۔ تجارت آپ کا خاندانی پیشہ تھا۔ 13 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی بار اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ ملک شام کا تجارتی سفر فرمایا، جبکہ 23 سال کی عمر میں بغرض تجارت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال لے کر ان کے غلام میسرہ کے ساتھ ملک شام کا دوسرا سفر اختیار کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا نکاح 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، اور جب تک وہ حیات رہیں دوسرا نکاح آپ نے نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 11 ازواج مطہرات کے اسماء گرامی یہ ہیں: پہلا نمبر ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ، نمبر 2 حضرت سودا، نمبر 3 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 4 حضرت حفصہ، نمبر 5 حضرت ام سلمہ، نمبر 6 حضرت ام حبیبہ، حضرت زینب بن حجش، نمبر 8 ہے حضرت زینب بنت خزیمہ، اس کے بعد 9 نمبر پہ ہے حضرت میمونہ، اس کے بعد حضرت جویریہ اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 شہزادوں کے نام ہیں حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، ان کو حضرت طیب اور طاہر بھی کہا جاتا ہے، اور حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 شہزادیاں ہیں، یعنی آپ کی 4 دختریں ہیں، جو کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام اولاد مبارک حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، البتہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم سے پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ داروں کی بات کی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 4 مشہور چچا کے نام حضرت حمزہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو طالب، ابو لہب، اور 4 پھوپھیاں آپ کی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عاتقہ، امیمہ اور ام حکیم ہیں۔ 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے تقریباً 3 میل دور غار حرا میں تشریف لے جاتے اور رب تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے۔ یہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی کا نزول ہوا۔ 40 سال کی عمر میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، پھر 3 سال تک پوشیدہ طور پر تبلیغ اسلام کا فریضہ سر انجام دیتے رہے۔ خواتین میں سب سے پہلے آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن عوام، حضرت عبد الرحمن بن نوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دامن اسلام میں آ گئے۔ 3 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے قبیلے والوں کو دعوت اسلام دی، عذاب الہی سے ڈرایا، لیکن انہوں نے دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور ناراض ہو کر نہ صرف چلے گئے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اول فول بکنے لگے۔ اعلان نبوت کے 4تھے سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علانیہ طور پر دین اسلام کی تبلیغ فرمانے لگے، شرک و بت پرستی کی کھلم کھلا برائی بیان فرمانے لگے، جس پر کفار آپ کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور دیگر مسلمانوں کو طرح طرح کی تکلیفیں دینے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام سے دین اسلام کو بہت تقویت ملی، لیکن پھر بھی کفار کی مخالفت ختم نہ ہوئی بلکہ دن بدن بڑھتی ہی گئی۔ کفار نے آپ کے خاندان والوں کا مکمل بائیک آؤٹ کر کے ایک پہاڑ کی گھاٹی تک محصور کر دیا، جسے شاہ ابی طالب کہا جاتا ہے۔ یہاں آپ 3 سال رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ حج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف علاقوں سے آئے ہوئے قبائل کو دعوت اسلام دیتے اور ہر سال کچھ لوگ اسلام قبول کر لیتے۔ اعلان نبوت کے 13ویں سال مدینے سے آئے ہوئے 72 افراد نے اسلام قبول کیا اور واپس جا کر اپنے یہاں دعوت اسلام دینا شروع کر دی، اور رفتہ رفتہ شمع اسلام کی روشنی مدینہ سے قبا تک گھر گھر پھیل گئی۔ اعلان نبوت کے 13ویں سال سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو ہجرت کر کے مدینہ منورہ جانے کی اجازت عطا فرمائی، اور بعد میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خود بھی ہجرت کر کے وہاں تشریف لے گئے۔ ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کو 11 سال شرف قیام بخشا۔ ان سالوں میں پیش آنے والے مختلف واقعات جو ہیں وہ کچھ اس طرح ہیں کہ پہلا سال جو تھا اس میں مسجد قباء اور مسجد نبوی کی تعمیر کی گئی، پہلا جمعہ ادا فرمایا، اذان و اقامت کی ابتدا ہوئی۔ مدینہ میں ہجرت کے دوسرے سال قبلہ تبدیل ہوا، یعنی بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے، نماز عیدین اور قربانی کا حکم دیا گیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا، اور مسلمانوں کو غزوہ بدر میں فتح مبین حاصل ہوئی۔ تیسرے سال میں کفار کے ساتھ غزوہ احد کا معرکہ درپیش آیا، اور ایک قول کے مطابق اسی سال شراب کو حرام قرار دیا گیا۔ چوتھے سال میں صلاۃ الخوف کا حکم نازل ہوا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام سلمہ اور حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا،
نماز قصر اور پردے کا حکم نازل ہوا۔ 5ویں سال میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا۔ غزوہ احزاب یعنی غزوہ خندق اور غزوہ بنی مستلق واقع ہوئے۔ تیمم کا حکم بھی اسی سال نازل ہوا۔ 6 سال صلح حدیبیہ اور بیعت رضوان واقع ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کے نام اسلام کی دعوت پر مشتمل خطوط روانہ فرمائے۔ حبشہ کے بادشاہ حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ اسی سال آپ پر جادو کیا گیا اور اسی کے توڑ کے لیے سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہوئی۔ 7ویں سال غزوہ خیبر اور غزوہ ذات الرقاع واقع ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام حبیبہ، حضرت صفیہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز عصر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے سورج واپس پلٹا۔ 8ویں سال میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لخت جگر حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ غزوہ حنین واقعہ ہوا۔ مکہ مکرمہ فتح ہوا۔ 9ویں سال میں شاہ حبشہ حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا۔ مختلف وفود کی بارگاہ رسالت میں حاضری ہوئی۔ حج کی فرضیت کا حکم ہوا۔ غزوہ تبوک واقعہ ہوا جس کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے دل کھول کر مالی معاونت کی۔ 10ویں سال میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لخت جگر حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا اور اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج فرمایا جسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ 11واں سال ہجرت کے 11ویں سال 12 ربیع الاول بروز پیر بمطابق 12 جون 632 عیسوی کو 63 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ظاہری ہو گیا اور حضرت سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے یعنی گھر میں تدفین ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو روز قیامت یعنی روز آخرت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب کر فرمائے۔ اے اللہ، ہم پناہ چاہتے ہیں غم و الم سے، عاجزی سے، سستی سے، بزدلی سے، بخل سے، قرض چڑھنے اور لوگوں کے غلبے سے۔ اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔